العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ایوان محترم، آپ سبھی حضرات کے سامنے کچھ معروضات عرض کروں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مختار عباس بن ظفر عباس اور راحت عباس بن اظہر عباس اور تمام جملہ مومنین مومنات کی روح کا احسان کرتے بحق ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایوان محترم، جیسے کہ آپ سبھی حضرات مستحضر ہیں کہ ہم سب یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے یہ مجلس پڑھنی ہی تھی کیونکہ مجھ پر یہ ادھار تھی. اور ویسے مجلس تو ہو چکی ہے، بس اب ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں جو آیت پیش کی ہے. عزیزان محترم، دوستان عزیز، دعائے فاطمہ زہرا ماتم داران سید الشہداء، دلوں میں محبت علی رکھنے والوں، غم حسین منانے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، پرچم عباس اٹھانے والوں، اپنی آنکھوں میں غم حسین کی نمی محسوس کرنے والوں، میں نے جس آیت کو اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے. پروردگار کس میں ارشاد فرما رہا ہے؟ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں، اپنی منزہ کتاب میں، جسے قرآن مبین کہتے ہیں، جسے قرآن شریف کہتے ہیں، جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار جو خدائے یکتا ہے، وہ اپنی کتاب، اپنی محکم کتاب، اپنی معتبر کتاب، اپنی مستحکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے پیش کیا، کیا کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. کس میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہت توجہ چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے اپنی مستحکم کتاب، اپنی معتبر کتاب، اپنی مضبوط کتاب، اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا. کس کتاب میں؟ کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور جو شک کرے، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور جو شک کرے وہ کافر. جو قرآن مجید میں شک کرے وہ کافر. جو قرآن مجید میں شک کرے وہ کافر، اور جو قرآن ناطق پر شک کرے وہ بدرجہ اولا کافر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقین کو. بہت توجہ، یہ ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقین کو. تو آپ سمجھیں متقین کسے کہتے ہیں.
آپ اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. تو سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو متقین کو ہدایت کرتی ہے. تو سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب کس کو ہدایت کرتی ہے؟ یہ ہدایت انہی متقین کو کرتی ہے جن کا امام علی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی کتاب میں ارشاد فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. بہت توجہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے. ہمارے برادران کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی مانگو مستقیماً خدا سے مانگو، جو بھی مانگو مستقیماً خدا سے مانگو. اما کیسے مانگو؟ پہنچ کے دکھاؤ. کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو ہمیں خدا تک پہنچائے. اما خدا تک نہیں، آپ کوئی بھی مثال لے کے دیکھ لیں. آپ کو اگر ابھی اپنا پروندہ ہی کھلوانا ہے، اگر آپ کا مسدود ہو جائے تو آپ کو بیچ میں کسی کا وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، کسی کو وسیلہ بنانا پڑے گا. جب تک آپ اپنے پروندے تک نہیں پہنچیں گے. جب آپ اس دنیا میں اب آپ کا پروندہ اگر مسدود ہو جائے، آپ کا پروندہ باطل ہو جائے، جب آپ کا پروندہ بند ہو جائے، تب آپ کا پروندہ آپ کو کھلوانا ہو تو آپ بغیر کسی وسیلے کے اپنا پروندہ نہیں کھلوا سکتے. تو کیا خدا سے ڈائریکٹ کوئی چیز مانگ سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. میں دھیرے دھیرے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو. بہت توجہ. ہمارا پہلا نبی پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا. خلق کرنے، بہت لمبی چوڑی بحث ہے. خلق کیا، خلق کرنے کے بعد زمین پر اتار دیا. زیادہ زحمت نہیں ہوئی، اتار دیا. کہاں اتارا؟ جناب آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا، اور ان کی زوجہ کو جدہ میں اتارا. بہت توجہ. قرآن مجید میں آیت ہے، کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. حافظ قرآن موجود ہیں؟ ماشاء اللہ. ایک صلوات پڑھیں ان کے لیے. بہت توجہ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلماتن سے مراد کیا ہے. میری مجلس اسی پہ ہے. کلماتن سے مراد کیا ہے؟ بہت توجہ. پروردگار عالم نے اپنے پہلے نبی کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد زمین پر اتار دیا. کیوں اتارا؟ کیوں اتارا؟ کیوں اتارا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیونکہ اس کو اتارنا ہی تھا. نبی کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اس کو زمین پر خلیفہ مقرر کرے. خلیفہ بنا کر اتار دیا. کہاں اتارا؟ سری لنکا میں. اور ان کی زوجہ کو کہاں اتارا؟ جدہ میں. بہت توجہ. اب جیسے ہی پروردگار عالم نے جناب آدم کو سری لنکا میں اتارا، جیسے ہی اتارنا تھا کئی برس گزر گئے. جناب آدم روتے رہے. کس لیے؟ اپنی زوجہ کی جدائی میں روتے رہے. کئی برس تک اپنے زوجہ کی جدائی میں روتے رہے. کئی برس تک اپنی زوجہ کی جدائی میں روتے رہے. کئی برس تک اپنی زوجہ کی جدائی میں روتے رہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ آج مفتی ہمیں اس بات پر فتویٰ نہ دے کہ ہم روتے کیوں ہیں. ہمارا باپ ابو البشر پہلا نبی جب اپنی زوجہ کی جدائی میں کئی برس تک رو سکتا ہے تو کیا ہم اپنے امام کی جدائی میں رو نہیں سکتے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل. جب ابو البشر پہلا امام، پہلا آدمی
اپنی زوجہ کی جدائی میں کئی برس تک رو سکتا ہے تو کیا ہم اپنے امام کی جدائی میں رو نہیں سکتے؟ بلکہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہم روئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، کئی برس تک روتے رہے۔ جب روتے رہے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے آدم، وہ کلمات جو تمہیں تمہارے رب نے سکھائے تھے انہیں کیوں نہیں لیتے؟ ان کا ورد کیوں نہیں کرتے؟ اب جناب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو یاد کیا۔ کلمات کب یاد کیا تھا؟ جب جناب آدم کی پروردگار عالم نے تخلیق کی خلق کیا تو جناب آدم اور حوا جنت میں سیر کر رہے تھے۔ جب سیر کر رہے تھے تو جناب آدم اور حوا نے جنت میں ایک سرخ محل دیکھا، اور محل کو دیکھا، محل کے جب دیکھا کہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، تو یہ اندر سے کتنا اچھا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، خواہش ہوئی دیکھنے کی۔ اب جناب آدم اور حوا جب اسی اسنا میں تھے، سوچ رہے تھے کہ اندر سے کتنا اچھا ہوگا، جناب جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا اندر جانے کی بھی خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تم اس محل کو جانتے ہو؟ کہا اس محل کو میں نے دیکھا ہے، کبھی اس کو اندر سے دیکھا ہے؟ کہا میں نے 1000 بار اس تارے کو دیکھا ہے جو 1000 سال میں ایک بار آتا ہے، تب میں نے اس کو ایک بار کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب خواہش ہوئی دیکھنے کی تو جناب آدم اور جناب حوا محل کے قریب گئے۔ جیسے ہی محل کے قریب پہنچے دروازہ کھل گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہے جس کے سر پر تاج ہے، 2 گوشوارے ہیں اور گلے میں گلوبند ہے۔ اب پوچھا، اب جیسے ہی نور صادر ہوا، جیسے ہی وارد ہوئے دونوں، نور صادر ہوا، فوراً سوچا کہ سجدے میں چلے جائیں۔ فوراً آواز قدرت آئی، اے آدم کیا کر رہے ہو؟ اب جیسے ہی آواز قدرت آئی ٹھہر گئے۔ کہا ہے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ اب جیسے ہی سوال کیا جناب جبرائیل نے جواب دیا۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھا کہ ایک تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کے سر پر تاج ہے، کانوں میں جو ہے گوشوارے ہیں اور گلے میں گلوبند ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا سر پر محمد مصطفیٰ ہیں جو ان کے بابا ہیں۔ جو گلے میں گلوبند ہے یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، اور جو کانوں میں گوشوارے ہیں ان کے بیٹے حسنین ہیں۔ کہا اے آدم ان اسما کو یاد کر لو، شاید تمہیں کبھی ان کا کام پڑے۔ بہت توجہ، اے آدم ان اسما کو یاد کر لو، شاید تمہیں کبھی ان اسما کا ان ناموں کا تمہیں کبھی کام پڑے۔ اب ان ناموں کو یاد کر لیا۔ اب جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر بھیج دیا۔ اب کئی برس تک اپنی زوجہ کی جدائی میں روتے رہے۔ جب روتے رہے اب جناب جبرائیل نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے آدم جو تمہیں تمہارے پروردگار عالم نے جو کلمات یاد کرائے ہیں، جو اسماء یاد کرائے ہیں، جو نام یاد کرائے ہیں، ان کا ورد کیوں نہیں کرتے؟ شاید تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ اب جیسے ہی جناب آدم نے اس کو سننے کے بعد فوراً کہا اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ، اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ۔ کہا ایسے نہیں، جیسے کہنے کا حق ہے ویسے کہو۔ بہت توجہ، جیسے کہنے کا حق ہے ویسے کہو۔ کیا کہا؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت العالی، اللہم بحق فاطر السماوات والارض وانت اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اللہم بحق الحسین وانت القدیم الاحسان۔ جیسے ہی جناب امام حسن تک پہنچے کیا کہا؟ اے پروردگار عالم تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ۔ اب جیسے ہی حسن تک پہنچے پہلو کے پیچھے ہلچل ہوئی۔ اب جیسے ہی کہا اے پروردگار تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ اب جیسے ہی جناب آدم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ جناب حوا موجود ہیں۔ اب میں پلٹ کر جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ۔
جب ایک نبی کی بغیر پنجتن کے وسیلے کے دعا قبول نہیں ہو سکتی تو ہم خاکی انسان کی بغیر پنجتن کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جب بغیر پنجتن کے ایک نبی کی، جناب آدم کی، پہلے آدمی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تو ہم خاکی انسان کو بغیر پنجتن کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت و رحمت انشاءاللہ دونوں تمام۔ آپ نے جناب نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ میرا موضوع جو ہے وسیلے پر ہی ہے تو بس ایک واقعہ اور انشاءاللہ آپ کی زحمت و رحمت دونوں تمام، کہ جنہیں جناب نوح علیہ السلام جن کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ عمر عطا کی، سب سے زیادہ جنہیں عمر عطا کی، 950 سال تقریباً تبلیغ کی، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور نوح انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے بڑی زندگی تھی تو سب سے زیادہ روئے بھی۔ اب لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، لوگ کیا، سب سے پہلے ان کے گھر ہی والوں نے انہیں کہنا شروع کیا، ان کی زوجہ نے، پھر ان کے بیٹے نے، پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ وہ اپنی امت سے پریشان ہو گئے اور دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار میری امت پر عذاب نازل کر۔ جب عاجز آ گئے تب ایسا کیا۔ کوئی بھی نبی اپنی امت پر عذاب ایسے نازل نہیں کرواتا، ہر نبی اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمارا نبی، جب ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حق بتائیں، آپ مجھے حق بتائیں۔ کہا وہ حجرہ ہے اس میں چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھا کہ علی رکوع و سجود میں ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں جب نماز تمام ہوئی، اے پروردگار تجھے اس بندے کا اور تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کی مغفرت فرما۔ اب جیسے ہی اس کمرے سے پلٹے، اس حجرے سے پلٹے، فوراً کیا دیکھا کہ رسول خدا بھی رکوع و سجود میں ہیں اور یہ ابن مسعود نماز تمام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ کہ میری امت کی شفاعت فرما، میرے گنہگار امت کی شفاعت فرما۔ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی نبی ایسے ہی اپنے امت پہ عذاب نازل نہیں کرواتا، کیونکہ نبی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، نبی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کون اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے؟ حبیب، جسے پروردگار عالم نے جسے اپنا حبیب کہا۔ تاریخ میں ایک خلیل گزرے ہیں اور ایک حبیب گزرے ہیں، بہت توجہ، ایک خلیل گزرے ہیں اور ایک حبیب گزرے ہیں۔ تو خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں۔ بہت توجہ، حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ سوئیے گا نہیں، خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ، خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے۔ حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ جس سے محبت کرے۔ ایک اور سلوات پڑھے مل کر محمد وعلی محمد۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اے نبی تم کشتی بناؤ۔
کشتی بنانے کا حکم ہوا. جب نبی خدا جب کشتی بنا رہے تھے لوگ دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے دیوانے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ ہماری زبان میں سٹیا گئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا بکے جا رہے ہیں، ہذیان بک رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے اور فلا ہو جائے گا اور پانی اچھلے گا اور کیا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی، یہاں تو ریگستان ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان ہے اور قیامت آنے والی اور پانی آنے والا ہے. لوگ نبی کو اس طرح سے کہا کرتے تھے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ بہت توجہ، میرا جو ٹاپک ہے وہ وسیلہ ہے، بہت توجہ، میں ایک نتیجے تک آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں. اب نبی خدا نے بحکم خدا کشتی بنانا شروع کیا. کشتی بن کر تیار ہوئی. اب سب سے پہلے جس نے عذاب کو دیکھا، محسوس کیا، وہ کون تھا؟ خود نبی کی زوجہ تھی. وہ تندور پہ روٹیاں بنا رہی تھی. کیا دیکھا؟ تنور پہ روٹیاں بنا رہی تھی. دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے ہمارے تندور ہے نا. اب وہ روٹیاں بنا رہی تھی. کیا دیکھا کہ تندور سے پانی ابلنے لگا. اب جیسے ہی باہر آئی نکل کے کیا دیکھا کہ پوری زمین جو ہے پانی ابل رہی ہے. اب نبی خدا نے کہا آؤ بیٹے چلو نجات دلا دوں، آؤ بیٹے چلو نجات دلا دوں. کہا نہیں بابا، جب قیامت آئے گی، پانی آئے گا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا. اب قیامت آئی، پانی برسا، قیامت آئی، زمین نے پانی اگلا. اب ابلنے لگا، اتنا ابلا کہ سیلاب پورے میں نظر آنے لگا. کشتی پانی پر چلنے لگی. کئی مہینے تک مسلسل پانی پر کشتی چلنے لگی. چلتی رہی. اب ایک شیطان پانی سے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ کشتی کو پانی میں ڈبو دے. بہت توجہ، بس میں یہیں تک آپ لوگوں کو لے کر آنا چاہتا تھا. ایک شیطان پانی سے نکلا اور نکلنے کے بعد کشتی کو پانی میں ڈبونا چاہتا ہے. اب نبی خدا نے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دعا کیا، اے پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کشتی کو سنبھال لے، اس کشتی کو بچا لے. لوگ جو ہے وہ بچ جائیں، ورنہ یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ تو نجات دلانے آیا تھا، اس نے پانی میں غرق کر دیا. اے پروردگار ہمیں بچا. اب اتنا سننا تھا. پروردگار عالم نے 5 کیل دی اور کہا کہ ان کیلوں کو گاڑ دینا، 5 الگ الگ جگہ پر گاڑ دینا اور یہ کہتے جانا، پہلی کیل گاڑنا تو کہنا کہ محمد کی طرف سے، یہ فاطمہ کی طرف سے، یہ علی کی طرف سے، یہ حسن کی طرف سے، یہ حسین کی طرف سے. تو سمجھ میں آیا جب آدم ثانی کی بغیر پنجتن کے وسیلے کے کشتی نہیں سمجھ سکتی تو ہماری زندگی بغیر پنجتن کے کیسے سمجھ سکتی؟ پوری مجلس کا جو ایک جملے میں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی چیز خدا سے مانگیں تو وسیلہ قرار دیں. پروردگار تجھے اہل بیت کا واسطہ، پروردگار تجھے 14 معصومین کا واسطہ، پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ. اس طریقے سے ہم اپنی دعا کو اگر مانگیں گے تو پروردگار حتماً قبول کرے گا. تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے اور وسیلہ کسے بنانا چاہیے. بس میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا. عزیزان محترم، یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن کائنات نے نہیں سمجھا. عزیزان محترم، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دین لانے والے کو محمد کہتے ہیں، دین لانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، دین پھیلانے والے کو مرتضیٰ کہتے ہیں، اور دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. ہاں زاداران مظلوم کربلا، بس تھوڑی دیر اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. عزاداران مظلوم کربلا
ابھی ماہ محرم، ماہ ازا، ایام ازا ہم سے گزرا ہے، ہم جس کا سال بھر انتظار کرتے ہیں، جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، ہاں آزاداران مظلوم کربلا، جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، وہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، میرا امام 28 رجب المرجب کو ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر مدینے سے نکلتا ہے، 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوتا ہے، بہت جلدی۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 7 کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، 4 کو پانی بند کیا جاتا ہے، 7 کو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، وہ شب آئی جسے شب عاشورہ کہتے ہیں، وہ دن آیا جسے روز عاشورہ کہتے ہیں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اب وہ آئی، وہ شام آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، خیام حسینی کو جلا دیا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کے گرد کو جلایا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، بیویوں کو قیدی بنایا گیا، بیویوں کو اسیر کر لیا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بیویوں کو پیدل چلایا گیا، ننگے پیر چلایا گیا، سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، بے مکنا چادر بیویوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، وہاں پر ایک زندان میں رکھا گیا۔ وہ زندان ایسا تھا کہ جس میں دن کی دھوپ آیا کرتی تھی اور رات میں اوس ہوا کرتی تھی۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اب وہ وقت آیا کہ جب یزید نے کہا کہ ہم تمہیں رہا کرتے ہیں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف آنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک 2 راہے پر پہنچے، کیا پوچھا، اے سید سجاد، تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ یہ ایک راستہ مدینے جاتا ہے اور یہ دوسرا راستہ کربلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ راستہ مدینہ جاتا ہے، یہ راستہ کربلا جاتا ہے۔ کہا ہے سید سجاد، ابھی میں نے بھائی کو پرسا نہیں دیا، ابھی میں اپنے بھائی پر نہیں رو سکی، ابھی میں نے بھائی پر گریا نہیں کیا، میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، جابر ابن عبداللہ الانصاری وہاں موجود تھے۔ ایک مرتبہ ان کو دور کیا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کربلا کے نزدیک پہنچتی ہیں، زندان سے رہائی پا کر قافلہ سرور جب کربلا کے میدان پر پہنچا، پشت ناکہ سے زینب خود کو زمین کربلا پر گراتی ہیں، گھٹنیوں کے بل شبیر کی قبر پر پہنچتی اور کہتی ہیں بھیا زینب آئی ہے، تیرا چہلم بنانے زینب آئی ہے۔ زینب نے وہ گریا کیا، آسمان لرزنے لگا۔ سید سجاد کو لگا کہیں پھوپھی اماں رحلت نہ کر جائیں۔ سید سجاد قریب جاتے ہیں، شانوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں ابھی گھر بھی چلنا ہے، سغرا سے بھی ملنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب ہوش میں آتی ہیں، کہتی ہے اے بھیا سید سجاد، اے بھتیجے سید سجاد، میں نے اپنے حسین کو دیکھ لیا، اب میں اپنے باوفا بھائی عباس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد جناب زینب کو حضرت عباس کی قبر پر لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عباس کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ جناب زینب ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھتی ہیں، پھر حضرت عباس کی قبر کو دیکھتی ہیں، پھر قبر کو دیکھتی ہیں، پھر سید سجاد کو دیکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں اے سید سجاد، میں نے تم سے اپنے بھائی کی قبر پر لے جانے کے لیے کہا تھا، کسی بچے کی قبر پر لے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا اے پھوپھی
میری اماں جب میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ ایک ملعون نے آواز دی کہ اگر کوئی علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ عباس سے بدلہ لے لے۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، ایک مرتبہ گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، اور ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، اور میرے چچا عباس کا لاشا گھوڑوں کی سوؤں سے پامال ہو گیا۔ واہ عباس، واہ حسین، وسيعلم الذين ظلموا أنهم قد ينقلبون إنا لله